بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب، سننے والے وہ کان، دیکھنے والی آنکھیں، تمام دیکھنے والی آنکھوں کو آپ کے خادم ڈاکٹر طارق حسین کا سلام ہو، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو، مجھے جو دینی بات، جو اسلامی بات، جو اچھی بات، جو قرآن کے حدیث کے متعلق ہو، چاہے قرآن کی آیت کے متعلق ہو، چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے متعلق ہو، وہ اگر سنیں تو وہ سن کے اپنے تک نہ رکھیں بلکہ آگے بھی پہنچائیں اور خود بھی عمل کریں، اور تاکہ دوسرے بھی عمل کر کے اپنی عاقبت سنوار سکیں، اپنی روزمرہ زندگی میں اپنے معاملات کو ٹھیک انداز سے ادا کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اسلامی ویڈیو کو بہت کم لوگ لائک کرتے ہیں، تو اس کو لائک بھی کر دیں، اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور پھر اس کو شیئر بھی کر دیں، کیونکہ اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس نیت سے ہی سنیے گا کہ ہم نے اس کو سن کے خود اپنے بھی اپلائی کرنا ہے، اور ہم نے اس کو آگے بھی لوگوں تک پہنچانا ہے، تاکہ میرا اور آپ کا ایمان بھی سلامت رہے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک رہیں، درست رہیں، اور زندگی ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ہمارا جو سوال ہے وہ سوال یہ ہے کہ اکثر ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاملات میں اللہ رب العزت کے ساتھ میاں کا لفظ یا سائیں کا لفظ لگاتے ہیں، تو یہ اکثر لگاتے ہیں اور اکثر پوچھا جاتا ہے، اور ہر بارہا اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ آج اس کا جواب اس پلیٹ فارم سوشل میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپس میں جو باتیں ہم کرتے ہیں اس میں میاں کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں اور سائیں کا لفظ جو استعمال کرتے ہیں، وہ سب کو پتہ چلے کہ یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو شروع کرتے ہیں جی اس کا جواب، کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 110 ہے، ترجمہ یوں ہے کہ اے رسول، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو اس کے سب ہی نام اچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو تعبیر کرنے کے لیے ہم اسم ذات اللہ ہے جس کو ہم پکارتے ہیں۔ بات سنو یار، اے عبداللہ، جب آپ آئے تھے جب دروازہ بند تھا تو پھر بند کر دو اس کو۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی آپ پکاریں گے سب نام اسی کے ہیں اور سب اچھے ہی نام ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کی ذات کو اسم ذات اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس سے جو قریب تر نام ہے وہ نام رحمان ہے۔ باقی اس کے بہت سے صفاتی نام ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں۔ یہ میں کتاب مفتی، آج کل میرے ہاتھ میں تفہیم المسائل پروفیسر مفتی منیب الرحمان صاحب کی کتاب ہے، اس سے میں مسائل بیان کر رہا ہوں
یہ دیکھتے ہوئے کہ مسائل ہم تک نہیں پہنچ پاتے، باقی واقعات اور انبیاء کرام کی شانیں، اولیاء کرام کی شانیں تو ہم تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن مسائل پر ہمیں کوئی بات نہیں پہنچ پاتی۔ اس لیے میں مسائل پر تھوڑی سی توجہ دے رہا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اپنے معاملات میں یہ مسائل جو ہیں نا، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ کے بہت سے صفاتی نام بھی ہیں جو قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، مثلا الستار، الغفار، الرؤوف، الرحیم۔ اللہ ذات کی ذات کو تعبیر کرنے کے لیے جو بھی اسماء، صفات اور کلمات استعمال کیے جائیں، ان ناموں کے علاوہ جو نام ہماری روایات میں، احادیث میں یا قرآن میں آئے ہیں، ان کے علاوہ اگر ہم کوئی لفظ اللہ کی ذات باری تعالیٰ کے لیے استعمال کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ لفظ استعمال کریں جو اللہ کی ذات کے یا اس کی شان کے شایان شان ہو، اس کی شایان شان ہو۔ میاں اور سائیں ایسے کلمات ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے۔ کیسے نہیں ہے؟ تو یہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت آپ کو کر دوں کہ کیسے نہیں ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ ان کے معنی آپ دیکھ لیں، کہ میں ان کے آپ کو معنی دیتا ہوں کہ ان کے معنی دیکھ لیں، اور ان کے معنی بعض اوقات کسی کمتر لفظ کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور پھر ان کو ہم اللہ کے اس میں جلالت کے ساتھ لگا کر استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل بھی درست نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اور امن والہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا باری تعالیٰ کے کلمات استعمال کرنے چاہیے۔ لغت کے حوالے سے جو لفظ میاں ہم استعمال کرتے ہیں اور سائیں استعمال کرتے ہیں، اس کے ذرا معنی آپ ملاحظہ فرمائیں، پھر آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیجیے گا۔ میاں اردو زبان میں شوہر کو یا خواجہ سرا ایک کلمہ ہے جس میں یہ لفظ میاں استعمال ہوتا ہے، یا جس سے برابر والے یا اپنے سے کم درجے والے شخص کو خطاب کرتے ہیں۔ بعض کا اپنے سے اعلیٰ کو بھی کہتے ہیں، اور میاں، میاں جی، میاں صاحب، اپنے سے بڑے کو بھی ہم بلاتے ہیں۔ لیکن یہی لفظ بعض کا ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں، محاورے میں بھی ایک دوسرے سے استعمال کرتے ہیں، اور میاں کی کرنے کمتے اندر کر، اور میاں یہ کیا کر رہے ہو، میاں وہ کیا کر رہے، یعنی اپنے سے نچلے کو بھی میاں کہہ کے بعض کر پکارتے ہیں، جبکہ اللہ کی ذات اس کے لیے جو نام استعمال کیا جاتا ہے وہ اپنے سے نچلے کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس لحاظ سے بھی یہ لفظ میاں، اور بعض اوقات بیٹے کو بھی میاں کہا جاتا ہے۔ اللہ تو اس چیز سے ویسے ہی پاک ہے، اللہ بیٹا ہونے سے یا والد ہونے سے ویسے ہی پاک ہے۔ تو یہ چونکہ ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ معنی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں سائیں کی طرف۔ سائیں بعض کا ہم اپنے بیوی، اپنے خاوند کو بھی سائیں کہتے ہیں، میرا سائیں آیا، میرا سائیں آیا جی، میرا سائیں گیا جی۔ تو بعض کا بیوی خاوند کو بھی سائیں کہتی ہے، اور بھکاری لوگ جو ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی بعض کا سائیں کہہ کے بلاتے ہیں، یا بعض کسی کو تھوڑا سا ہم اس کی شان کو کمتر کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں، یار سائیں بندہ چھاڑے دا کی کرنا، یار یہ سائیں آدمی ہے، اس کے کیا کرنا، چھوڑ یار اس کی بات۔ یعنی سائیں کو بھی میاں کی طرح اچھے الفاظ میں بھی اور اس کو کمتر الفاظ میں بھی استعمال کرتے ہیں، لہذا اللہ کی ذات میں کمتر کا استعمال منع ہے، اس کی شایان شان یہ لفظ نہیں ہے، ان سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ ایسے لفظ اللہ میاں، اللہ سائیں، ایسے کلمات بولنے سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ عموماً سندھ کے علاقے میں یہ لفظ بولے جاتے ہیں، سندھی لوگ ایسا بولتے ہیں، اللہ سائیں، وڈیرا سائیں، وڈا سائیں، میاں سائیں، اس طرح کے لفظ وہاں بولے جاتے ہیں، لیکن یہ لفظ اللہ کے لیے بولنا منع ہے، نہیں بولنے چاہیے، نہیں بولنے چاہیے، نہیں بولنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان جلالت تو بہت بلند تر ہے، وہ ہر شخص
ہر نقص، عیب اور کمزوری سے بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ یہاں پر میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، بلکہ ایک قرآن کی آیت ہے سورہ صفات میں، اللہ فرماتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون، آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے، ہر اس عیب سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ یعنی ایک طرح سے میاں یا سائیں عیب کے زمرے میں بھی آتا ہے، تو اس لیے یہ لفظ بالکل بھی شایان شان نہیں ہے۔ ایسے ہی میں اب ایک اور عرض کرتا چلوں، 2-3 منٹ کی بات ہے، ذات پاک رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے ایسے معنی والا کلمہ استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اس کی تو ذات جو بلند ذات ہے وہ تو ہے ہی نا، لیکن اب وہ اپنے رسول کے بھی ہمیں جو تعلیم دے رہا ہے نا، وہ یہی دے رہا ہے کہ میرے رسول کے لیے بھی ایسا لفظ استعمال نہ کرو جس کے معنی میرے رسول کی شان کو گھٹا رہے ہوں۔ مثلا کیسے اس وقت یہود میں ایک لفظ کہا جاتا تھا رائنا، رائنا اکثر یہود ایک اپنی باتوں میں بھی، انصار لوگ اپنی باتوں میں بھی استعمال کرتے تھے، یار چھوڑ اس بات کو، مطلب اس طرح کا اس کا معنی ہے، رائنا کہا کرتے اور رائنا یار، اور یہی بات وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی بولنا شروع کر دیا، رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس بات کو چھوڑیں۔ مطلب اس طرح کا جملہ مطلب استعمال میں آنا شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے اس جملے سے منع فرما دی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 104 ہے، دیکھ لیجئے گا، 103 یا 104 ہے، نظر تھوڑی ویک ہے، پڑھا نہیں جا رہا، پر یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رأینا وقولوا انظرنا واسمع وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، اگر دوران کلام میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو اپنی طرف، ان کی توجہ اپنی طرف کروانا چاہو تو رائنا یا رسول اللہ نہ کہا کرو، اسے منع فرما دیا، کیونکہ یہ آپ کی شایان شان نہیں ہے، بلکہ کہو انظرنا۔ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ یوں کہو انظرنا، یا رسول اللہ نظر کیجیے، یا رسول اللہ ہماری طرف بھی نظر کرم کیجیے، انظرنا ہماری طرف نظر کیجیے۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خوب توجہ سے سنو، تاکہ انہیں دوبارہ بتانے میں آپ کو زحمت نہ ہو۔ اللہ ہم سب کے اعمال درست فرمائے، ہم سب کے معاملات کو میرا اللہ درست فرمائے، قرآن سمجھنے کی اور یہ مسائل جو ہمارے ہیں ان مسائل کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ مجھے میرے کسی دوست نے کہا تھا کہ حضور یہ جو مسائل آپ بیان کرتے ہیں نا، اس میں سے کوئی پنجابی میں بھی، یہ اللہ سائیں میاں سائیں والا، یہ پنجابی میں بھی بیان کر دیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلا کلپ ہو سکتا ہے پنجابی میں ہی آپ کو دے دوں، یا اکٹھے ہی دونوں کلپ آپ کو پنجابی میں دے دوں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے حضور والا، قرب قیامت ہے، وقت بہت نازک جا رہا ہے، غیبت سے بچیں، چغلی سے بچیں، لوگوں کے بری باتیں دیکھنے سے بچیں، عیب پر پردے ڈالنے، اور اگر عیب پر پردہ ڈالنے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کو ظاہر فرما دیں، لیکن قطع رحمی سے بچیں، قطع تعلق سے بچیں، قطع رحمی سے بچیں، صلہ رحمی کی طرف آئیں، اور ہماری وہ عورتیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا کر کے اور طویل دھاگوں کی طرف بھاگتی ہیں، ان کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے، وہ بھی ان چکروں میں نہ پڑیں، اور پھر وہ کسی سے جا کے پھر عمل کرواتی ہیں کہ جی
یہ کسی کا گھر اجاڑ دیں جی، اس کی آپس میں ناراضگی ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو برائے مہربانی اس طرح کے معاملات سے بھی بچیں، اس طرح کی باتوں سے بھی بچیں۔ تو اگر تو ایسا بندہ اگر جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہے اور اپنے عملیات کو بھی قرآن کے مطابق کر رہا ہے، وہ تو کسی کے گھر اجیڑنے کی طرف یا کسی کی دو کی نفرتیں ڈلانے کی طرف تو وہ قطعی جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن اکثر جو ہے نا 2 نمبر قسم کے لوگ جو صرف محض پیسے کے لیے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ پھر اس طرح کے عمل کرتے ہیں، لوگوں میں جدائیاں ڈالنے کے، لوگوں میں مطلب نفرتیں پھیلانے کے، گھر اجاڑنے کے چکروں میں پڑتے ہیں، تو پھر یہ عورتیں اسی کی طرف چل پڑتی ہیں۔ میری گزارش ہے کہ ان معاملات میں یہ توڑنے کا چکر جو ہے نا، اس سے بچیں۔ یہ بہت کبیرہ گناہ ہے، صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ جوڑنے کی طرف آئیں، تعلق جوڑنے والا بنے۔ اور دوسری بات یہ ایک اور بڑی ہی ضروری کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات میں ہم اپنی اولاد کو بڑی نازوں سے، بڑے ہی محبت سے پالتے ہیں، جوان کرتے ہیں۔ جب جوان ہوتے ہیں تو پھر دیکھیں شریعت نے شادی والا معاملہ سنت رسول ہے، اور اس میں شرط رکھی ہے کہ آزادانہ ماحول میں بیٹی یا بیٹے کی رائے لی جائے۔ تو وہ آزادانہ ماحول ڈپریس کر کے نہیں ہوتا ہے، اپنی مرضی ٹھونس کے نہیں ہوتا ہے، وہ اس پہ چھوڑا جاتا ہے کہ بیٹا یہ دیکھو ہمیں تو یہ چیز اچھی لگی ہے، اگر تمہیں پسند ہے تو بات آگے چلائیں، اور اگر بیٹا یا بیٹی انکار کر دیں تو پھر زبردستی نہ کیا جائے۔ اس سے طلاقیں ہوتی ہیں بعد میں۔ اپنی انا کا مسئلہ شادی میں نہ بنائیں، بچوں کے اوپر شادی والے معاملے میں اپنی مرضی نہ تھوپیں۔ بچے کی مشاورت کے ساتھ اگر کوئی معاملہ آپ کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، لیکن زبردستی ہمیں ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کی مرضی لے کر ہمیں چلنا چاہیے۔ اور اگر بچہ یا بچی اپنے والدین کو اظہار کر دے کہ میں فلاں جگہ کرنا چاہتی ہوں، تو پھر اس کے ساتھ اس کی بات کا احترام کرتے ہوئے کوشش کریں کہ اس کی بات کو پورا چڑھا دیا جائے۔ اور اگر اس میں بہت سی قباحتیں ہوں، یا اس میں کوئی لڑائی جھگڑے کا چکر ہو، یا اس میں یا جو لڑکا دیکھا وہ لڑکی یا بچہ غلطی کر رہا ہے یا اس کو غلط فہمی ہوئی ہے، تو اس کی اچھے طریق پر بیٹھ کر اس کی غلط فہمی سے دور کی جائے، تو اچھے طریقے سے نکالا جائے۔ زبردستی اپنے والدین جو اتنے بھی ہیں وہ اپنے بچوں کے اوپر شادی بیاہ کے معاملے میں، خاص طور پر بیٹیوں پر، گائے بھینس کی طرح ان کو اگلے گھر نہ بھیجیں، ان کی مرضی لے کر بھیجیں۔ شریعت میں ان کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ سب پر خیر عطا فرمائے، سب پر کرم عطا فرمائے، سب پر اپنا فضل عطا فرمائے، رحم عطا فرمائے۔ میری اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے معاملات درست فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے، ہمارے روزگار میں برکات عطا فرمائے، ہمارے جو مطلب زبان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہم کرتے ہیں ہم ان سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ سب پر رحم عطا فرمائے، سب پر رحم عطا فرمائے۔ اور جب ہو دم واپسی تو ہم سب کے زبان پر ہو لا الہ الا اللہ محمد